یعنی ٹیچرز اور پیرنٹس کا کوئی رول نہیں ہے آپ کو سکھانے میں؟ نہیں، رول تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ موبائل نے آپ کو نہیں، رول بالکل ہے. دیکھیں یوتھ جو ہے نا وہ بہت مس انڈرسٹوڈ فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بھی ایک گیپ ہوتا ہے اور ایک پیرنٹس میں بھی ایک جنریشنل گیپ ہے. تو کہیں نہ کہیں یوتھ بہت سی چیزیں ان سے کہہ سکتی ہے، لیکن بہت سی ایک جنریشنل گیپ کی وجہ سے چیزیں نہیں بھی بول سکتی. رسپانسبلٹی تو کوئی بھی نہیں لے گا، بچہ بھی نہیں لے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو پیرنٹس ٹیچر پہ ڈالیں گے، ٹیچر پیرنٹس پہ ڈالیں گے، بچہ پیرنٹس اور ٹیچر دونوں پہ ڈالے گا. تو یہی ہے کہ اپنی لائف کی رسپانسبلٹی آپ کو خود ہی لینی پڑتی ہے. جو مسئلے آئی تھنک آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرس، سوشل میڈیا بھی آپ کو صرف ہیلپ کر سکتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر میں نے کوئی بھی مجھے اچھی چیز پتہ ہے، میں اس کو اپلائی نہیں کروں گی تو میری تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میں نے تو انٹرنیٹ کا استعمال کیا، میں نے یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے، اور مجھے اتنے زیادہ جابز اور پروجیکٹس آفر ہوئے ہیں اس کانٹینٹ کریشن شروع کرنے کی وجہ سے اور وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کی وجہ سے. اب ایک میرے پاس اسکل ہے تو اب میں نہیں کہہ سکتی. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو انٹرنشپ کے لیے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، ابھی آپ کہہ رہی ہیں آپ کو جاب جو ہے وہ آفر ہو رہی ہیں. تو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے. کھلا تضاد نہیں ہے. میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں کہ مجھے نئی انٹرنشپ مل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے انہی سمرز میں بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی اور اس کے بعد مجھے کافی فری لانس پروجیکٹس بھی آفر ہوئے اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹنگ کی بھی مجھے ایون آیا. آئی تھنک اگر آپ کے پاس لاجک کی کمی ہونا تو آپ آئی تھنک چیخنا شروع کر دیتے ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک لاجک ہے، آپ کے پاس ایک سٹانس ہے. بچے جو ہے وہ چیختے ہیں نا پھر اپنے بڑوں کے ساتھ، کوئی بھی بڑا ہے گھر میں. ہاں، وہ آئی تھنک لاجک کی کمی ہے. میں نے کبھی نہیں چیخا، کیونکہ اگر مجھے کسی بھی چیز کے لیے کنونس کرنا ہے نا تو میں پہلے ساری چیزیں دیکھوں گی میں نے کرنا کیوں ہے. اگر یہ سوال پوچھیں گے، یعنی آپ چلاکی کریں گے؟ چلاکی نہیں، میں پوچھوں گی، میں جو چیز کرنے کا میرا جو مقصد ہے میں ان کو صحیح سے بتاؤں گی کہ یہ وجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. یوتھ کے حوالے سے آج دوبارہ ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک شو میں کہا تھا ریسنٹلی، جس میں ہم نے شہر بانو صاحبہ کو یہاں پہ دعوت دی تھی، پھر انہوں نے اس میں ایکسٹینسولی بتایا. آج پھر اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں 65% جو ہماری یوتھ ہے اور جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ہے، یا وہ لوگ جو کہ باہر مختلف قسم کے پروفیشن کرتے ہیں، ان کی اس وقت سوچ کیا ہے، وہ اپنی لائف کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے سوسائٹی کے اندر اپنی فیملی کے لیے، اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آج پھر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ زبیر صاحبہ، اسٹوڈنٹ ہیں آپ بی ایس کی بحریہ یونیورسٹی میں. بہت شکریہ آپ کا فاطمہ، آپ تشریف لائیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. سو کیا مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا سوچتی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ اپنے بارے میں پہلے بتائیں. آئی تھنک ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ابھی ہوپلیسنس بھی ہے اور دے آر لاسٹ، کیونکہ 20s میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہر پوری ملک میں ہی، دنیا میں سب کو ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہوتا ہے کہ میں کیا کام ہے میرا. اور یونیورسٹیز میں بھی آپ یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. تو میں اور میرے ارد گرد کے سارے لوگ بھی اس کشمکش میں مبتلا ہیں، لیکن یہی ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ، کیونکہ آئی تھنک آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے نا تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس کو سالو کر سکتے ہیں. آپ کو گائیڈنس نہیں مل رہی، آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. ہو جاتا ہے سالو؟ بالکل ہو جاتا ہے. میری تو میں زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا اتنا زیادہ مٹیریل کانٹینٹ دیکھ کر یا اتنی زیادہ سجیشنز دیکھ کر. یہ چیز بھی ہے، لیکن آئی تھنک اگر آپ میں اتنی ڈیجیٹل لٹریسی ہے، جو کہ وہ بھی آئی تھنک آپ کو خود ہی پیدا کرنی ہوگی، کہ ایجوکیشن سسٹم میں تو وہ بھی کمی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو بہت سی چیزوں میں سمجھ آ جاتی ہے. مطلب مجھے تو اپنی پوری اسکول لائف میں سمجھتی ہوں کہ میں جو بھی اگر اکیڈیمکلی بھی کچھ سیکھا تو یوٹیوب سے سیکھا. اگر یہ بھی سیکھا کہ مجھے اپنے ایموشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنی اوور تھنکنگ کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ بھی میں نے یوٹیوب سے سیکھا. تو آئی تھنک آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے نا کہ میرے پاس اسکل نہیں ہے یا ایجوکیشن، یعنی ٹیچرز اور پیرنٹس کا کوئی رول نہیں ہے آپ کو سکھانے میں؟ نہیں، رول تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ موبائل نے آپ کو نہیں، رول بالکل ہے. دیکھیں یوتھ جو ہے نا وہ بہت مس انڈرسٹوڈ فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بھی ایک گیپ ہوتا ہے اور ایک پیرنٹس میں بھی ایک جنریشنل گیپ ہے. تو کہیں نہ کہیں یوتھ بہت سی چیزیں ان سے کہہ سکتی ہے، لیکن بہت سی ایک جنریشنل گیپ کی وجہ سے چیزیں نہیں بھی بول سکتی، جو کہ آپ اپنے ایون دوست سے بھی نہیں بول سکتے. تو پیرنٹس اور ٹیچر سے تو ہم نے یعنی ڈیجیٹل میڈیا کو اپنا یعنی
مائی باپ بھی بنا لیا ہے, اپنا استاد بھی بنا لیا ہے, دوست بھی بنا لیا نہیں تو اچھی بات ہے نا, ڈاکٹر بھی بنا لیا, حکیم بھی بنا لیا ہے. نہیں This is what you are saying. مے بی, لیکن دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک Is it not too much dependency on the social media or I mean these platforms? I think it's the right use of social media, کیونکہ اگر آپ وہی چیزوں اسی سوشل میڈیا کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم آپ اس پہ گزار رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کنزیوم کریں, اس طرح کی چیزیں کریں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر لیں, جو آپ کو لائف میں یا ایجوکیشن سسٹم میں کسی بھی چیز میں اگر آپ کو کوئی فالٹ نظر آتا ہے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پوری دنیا کا ایکسیس ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ اپنے ارد گرد مطلب ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے, مطلب کیا سوچ کے نکلتی ہیں, آج میں نے کلاس مس کرنی ہے, آج میں نے کلاس لینی ہے, آج میں نے مطلب کیا کرنا ہے؟ میں نے کلاس تو میں لیتی ہوں, آئی ایم اے گڈ اسٹوڈنٹ, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ صبح اٹھتے ہو, ہماری بیسیکلی روٹین یہی ہوتی ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی, یونیورسٹی کے ارد گرد ہی ریوالو کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے اب میں کانٹینٹ کریشن بھی ساتھ کر رہی ہوں, لیکن یونیورسٹی کو میں نے پرائیورٹی رکھا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ایک آپ نے چیز شروع کی. آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں؟ جی, انسٹا پہ ہیں؟ جی بالکل, کانٹینٹ کریشن میں کرتی ہوں, سیلف ہیلپ کانٹینٹ بناتی ہوں. اچھا, تو وہ یہی ہے کہ میں کلاسز لیتی ہوں, اس کے بعد میں how you are contributing to the society then? If you are creating a content, one should create a content which should contribute to this. Today we are talking, so we are talking to millions of youth جو کہ ہمیں سن رہے ہیں, یا ان تک ہماری آواز جانی چاہیے کہ how they have to manage their life. Exactly, yes. تو میری جو نیش ہے نا وہ سیلف ہیلپ کانٹینٹ ہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ گروئنگ اپ میں نے کافی سیلف ہیلپ کانٹینٹ کنزیوم کیا, کافی بکس پڑھی ہیں کہ آپ کو اپنے تھاٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے, آپ کو اپنی ایموشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے, جو بھی آپ کو مسئلے ہوتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یوتھ میں گائیڈنس کی کمی ہے, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو سے ان چیزوں کے بارے میں بات. بچے ریش کیوں ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے, لیکن وہ یعنی ایک وہ جنریشن گیپ والا جو ایک اسپیکٹ ہے 20 25 30 سال کا چلیں ہم لگا لیتے ہیں, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ بحث کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مطلب why they do that? It's only because of the influence of the social media. یہ وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک ہر جنریشن نے جنریشن گیپ تو فیل کیا ہے, پر اس کا یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ سارے بچے ایسے کرتے ہیں. آئی تھنک یہ وہی آئی تھنک یوتھ از فرسٹریٹڈ, اور ان کو وہ ایک گیپ فیل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو ایک مس انڈرسٹوڈ فیل ہوتا ہے. اگر وہ ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی میں جب وہ دیکھ لیتا ہے سپر مین کی کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھ لیتا ہے یا کوئی کانٹینٹ دیکھ لے, تو وہ سپر مین بننے کی جب کوشش کرے گا تو اس کو پھر کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی سپر مین بننے کے لیے پہلے تو یہ ساری مووی ہے, اٹس ناٹ ریئل, یو آر ان virtual kind of a world. You are not in a real world. In real world it doesn't happen like that. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر وہ اس الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں, مطلب بدتمیزیاں کرنا. کہ کنورسیشن ہی آپ کر سکتے ہو, آپ اگر آپ کو پیرنٹس کو بھی کسی چیز کے لیے کنونس کرنا ہے, جیسے میں کانٹینٹ کریشن کے لیے ظاہر ہے نئی چیز ہے, تو میں بیٹھی پیرنٹس کو میں نے بات کی, سمجھایا, ان کے جو کنسرنس تھے ایڈریس کیے, جو ان کے مطلب دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا اور اس کو کیٹر کیا. تو آئی تھنک وہ جس آپ کہہ رہی ہیں لاجک یوز کرتے ہیں بچے, تو لاجک نہیں یوز کرتے ہیں میکسیمم کی جو میں بات کر رہا ہوں. وہ تو پھر آئی تھنک پیرنٹنگ ٹیکنیکس ہیں, اور وہ میں تو اس کے بارے میں اتنا نہیں بتا سکتی. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں یونیورسٹیوں میں آتے ہیں تو ٹیچر کہتا ہے جی آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت نہیں کی, اور جب گھر جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کس قسم کے ٹیچر ہیں کہ آپ لوگوں کی تربیت ہی نہیں کرتے. آئی تھنک تو مطلب وہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ پیرنٹس کے اوپر ہے. کوئی رسپانسبلٹی تو کوئی بھی نہیں لے گا, بچہ بھی نہیں لے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو پیرنٹس ٹیچر پہ ڈالیں گے, ٹیچر پیرنٹس پہ ڈالیں گے, بچہ پیرنٹس اور ٹیچر دونوں پہ ڈالے گا. تو یہی ہے کہ اپنی لائف کی رسپانسبلٹی آپ کو خود ہی لینی پڑتی ہے. جو مسئلے آئی تھنک آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس, آپ کے ٹیچرس, سوشل میڈیا بھی آپ کو صرف ہیلپ کر سکتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر میں نے کوئی بھی مجھے اچھی چیز پتہ ہے, میں اس کو اپلائی نہیں کروں گی تو میری تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. تو وہ تو آپ کی ایک انڈیویجول کی ایک ول ہوتی ہے کہ میں نے اپنے پرابلمس کے ساتھ ڈیل کیسے. یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں جی, یا کالجز میں یا انسٹیٹیوشنز میں بڑی بڑی فیسیں لے لیتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں.
مطلب اٹس اونلی دا برانڈ دیٹ میٹرز, اٹس ناٹ دا کانٹینٹ وچ میٹرز. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ آئی مین جو بھی آپ نے ایجوکیشن کے اندر جن جن جگہوں پہ آپ گئیں یا جہاں پہ ابھی آپ پڑھ رہی ہیں, ڈو یو تھنک اٹس لائک دیٹ کہ وہاں پہ مطلب کچھ پڑھایا نہیں جاتا, کوئی صحیح نہ تربیت کی جاتی ہے, نہ وہاں پہ ریکوائرڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے جو کہ انڈسٹری کو ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے ایز اے سسٹم تو فلاڈ ہے ایجوکیشن سسٹم, لیکن ایز انڈیویجولز آپ کو کبھی کبھی کچھ ایسے ٹیچرز مل جاتے ہیں, کوئی ایسے مینٹورز مل جاتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کی کریٹیوٹی کو اسپارک کرتے ہیں اور وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں بیسکلی. اب میری ایجوکیشنل جرنی میں مجھے کچھ ایسے ٹیچرز ملے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ میں یہ اچھی بات ہے, آپ اس کو پالش کریں. تو اس کے علاوہ اگر ایز اے ہول دیکھیں تو بہت فلاز ہیں. دیکھیں ایون آپ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پرشین ایجوکیشن سسٹم سے اس کی انسپریشن لی گئی ہے, اور وہ کس لیے تھا کہ اس کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو نپولین اور پرشین فوج جو ہے ان کے آپس میں جو وار ہوئی تھی اس میں نپولین جیت گیا تھا, حالانکہ پرشین فوج زیادہ تھی, اور وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اوبیڈینٹ نہیں تھے, انہوں نے اپنے لیڈرز کے فالو نہیں کیے آرڈرز. تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک ایجوکیشن سسٹم لائے وہ, اور بھی بہت ریفارمز لائے کہ کیسے آپ اپنے یوتھ کو یا اپنے لوگوں کو اوبیڈینٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کی سنیں. تو آئی تھنک وہ ایک اچھی چیز تو ہے کنفارمیٹی, لیکن وہ اتنی اس حد تک ہو گیا کہ آپ کی سوچ ہی کوئی نہیں رہی. اب میں پوری زندگی میری فرسٹ پوزیشن آتی رہی, ابھی تک میرا 3.9 GPA, لیکن میں جب انٹرنشپ کرنے نکلی جو کہ ہماری ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے کوئی ڈیسنٹ اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. تو اس مطلب یہ تو وجہ کیا ہے کہ آپ اسکلز کی کمی ہے میرے خیال سے, اسکلز کی کمی ہے. بالکل, کیونکہ میں نے پھر جب آپ سمجھتی ہیں کہ جو اسکلز اویلیبل ہیں یونیورسٹیز کے اندر وہاں تک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آئی تھنک سو. میرے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو کہ بلکہ میں بھی کافی, ہم لوگوں نے آئی تھنک اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کافی تھیوریٹیکل اپروچ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ چیز وہی میں نے جیسے انٹرنیٹ کی بات کی, اب میں نے اسی وقت جب مجھے نئی انٹرنشپ اتنی اچھی مل رہی تھی. آپ لوگ دیکھیں کتنے عرصے سے ہیں یونیورسٹی کے اندر, آلموسٹ 7 سیمسٹرز یا 8 سیمسٹرز آپ لوگوں نے گزار لیے. اس میں کتنا ٹائم آپ لوگ جو اویلیبل ٹیکنیکل وہ ہے آپ کا اکوپمنٹ ہے یا پلیسز ہیں, وہاں پہ کتنے بچوں نے جا کے کہا ہے جی کہ مجھے یہ کیمرہ چاہیے, مجھے یہ ایڈیٹنگ کرنی ہے, مجھے یہ شوٹ کرنا ہے, مجھے یہ اسٹوڈیو کی فیسلٹی چاہیے؟ کتنے بچے ہیں وہ جاتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں دیکھا. ہاں کم لوگ ہیں بالکل, لیکن دین کمپلیننگ ٹو انسٹیٹیوشن یا سسٹم, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. نہیں, آبویسلی نہیں ہے, لیکن دیکھیں آپ کی ایک اس ایج سے لے کے آپ کی ابھی تک ہمارے اتنے ایجوکیشن ایئرز جو گئے ہیں, ہم سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک بندہ جو ہے اس کو اگر پیاس لگی ہو تو اس تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے نا. اب وہ پانی اس کے منہ کے اندر تو نہیں ڈالا جا سکتا نا. لیکن دیکھیں آپ کو یہ بھی تو, آپ لوگ بچے جو ہیں وہ جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں, کتنے بچے ہیں جو لائبریری میں آج جاتے ہیں؟ دے ڈونٹ گو ٹو دا لائبریری, وہ بکس کو کنسرن نہیں کرتے. مطلب آپ نے اپنے سالوں میں کتنی دفعہ بکس جو ہے وہ کنسرن کی ہوں؟ میں تو بکس پڑھتی ہوں. اب میں اب ہر بندے کے لیے آنسریبل تو نہیں ہوں, لیکن یہی بات ہے کہ آپ ایک پورا اپنے ایجوکیشنل جرنی گزارا ہے. میں اپنا, حالانکہ ابھی میں کانٹینٹ کریشن بھی کر رہی ہوں, میں بکس بھی پڑھ رہی ہوں, میرے GPA بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ میرے سارے ایجوکیشنل ایئرز میں میری کائنڈ آف کریٹیوٹی کم ہوئی ہے, میری کریٹیکل تھنکنگ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ آرام سے تو کیسے کی جائے؟ میں اگر اپنا بتاؤں تو میں نے تو انٹرنیٹ کا استعمال کیا, میں نے یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے, اور مجھے اتنے زیادہ جابز اور پروجیکٹس آفر ہوئے ہیں اس کانٹینٹ کریشن شروع کرنے کی وجہ سے اور وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کی وجہ سے. اب ایک میرے پاس اسکل ہے, تو اب میں نہیں کہہ سکتی. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو انٹرنشپ کے لیے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, ابھی آپ کہہ رہی ہیں آپ کو جاب جو ہے وہ آفر ہو رہی ہیں, تو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے. کھلا تضاد نہیں ہے, میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں کہ مجھے نئی انٹرنشپ مل رہی تھی, ٹھیک ہے, تو میں نے انہی سمرز میں بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, اور اس کے بعد مجھے کافی فری لانس پروجیکٹس بھی آفر ہوئے, اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹنگ کی بھی مجھے ایون آیا, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ جب بولتے ہو تو ان کو مطلب میری کانفیڈنس پسند آیا, تو اس کے بعد مجھے کافی جابس کی آفر ہونا شروع ہوئی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کرنا ہے کچھ تو آپ خود کر ہی لو گے. آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ پیرنٹس کی وجہ سے میں نے نہیں کیا یا ایجوکیشن سسٹم برا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے یو ول فائنڈ اے وے آؤٹ. آپ نے انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آپ کوئی اسکل بھی سیکھ سکتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان امپلائمنٹ ہے, آپ لوگ یہاں بیٹھ کے آپ فری لانس کر کے یورپ میں کسی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہو.
تو آپ اسکل بھی سیکھ سکتے ہو, آپ جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہو, آپ بلیم نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو. صحیح ہے. کانفیڈنس جو ہے کسی بھی انسان کے اندر, بچے کے اندر جو ہے وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ پیرنٹس سے آ سکتا ہے, وین یو ہیو اے سپورٹ فرام دا فیملی. انسٹیٹیوشن سے آ سکتا ہے, وین یو آر اسٹڈینگ سم ویئر, تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ ڈو سم تھنگ, وی آر ود یو. کیسے کانفیڈنس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, اور سپورٹ جو ہے کس حد تک ضروری ہے ایک بچہ ہے یا بچی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس کی گروتھ کے لیے؟ ارلی ایئرز میں تو میرے خیال سے پیرنٹس کا کافی رول ہوتا ہے, کیونکہ آئی تھنک اگر آپ صرف ایک بچے کی بات سن بھی لینا, اگر وہ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے, آپ اس کو آگے سے گائیڈ کریں, لیکن اس کی بات سننا اور اس کو امپورٹنس دینا, کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ اور آپ کی سوچ میں بہت فرق ہوگا, آپ زیادہ میچورلی سوچ رہے ہو, لیکن اس بچے کو اگر یہ وہ لگے نا کہ وہ بات ہی نہیں سنی جا رہی, تو وہ بات کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کی بات سنیں تو اس میں کانفیڈنس آئے گا کہ اچھا میں نے ایک بات کمپلیٹ کیا, میری بات سنی گئی ہے, تو آئندہ باہر جا کے بھی وہ جب اپنی بات کوئی کرے گا تو وہ اس کو ہوگا کہ میری بات لوگ سنیں گے, اگر غلط بھی ہوگا تو اٹس اوکے, آگے سے مجھے کوئی کریکٹ کر دے گا. لیکن کیونکہ سارے کانفیڈنس کا آئی تھنک یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ غلط نہ بول دو اور آگے آپ کو کوئی بے عزت نہ کر دے. اور آئی تھنک ٹیچرس کا بھی یہی ہے کہ, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بہت رول ہے. اگر بول پا رہی ہوں نا, وہ اس لیے کیونکہ بچپن میں نے ڈیبیٹس وغیرہ میں کمپٹیشن میں حصہ لیا, اور میں تو اپنا تو اگر میں بول پا رہی ہوں تو میں اسی کو کریڈٹ دوں گی کہ اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اگر رائٹ اپرچونیٹیز ہوں تو وہ بالکل بچوں کو ہیلپ کرتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آرگیومنٹ میں, ڈیبیٹ میں اور بدتمیزی میں فرق کیا ہے؟ بالکل. اچھا, آرگیومنٹ آئی تھنک اگر آپ کے پاس لاجک کی کمی ہونا تو آپ آئی تھنک چیخنا شروع کر دیتے ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک لاجک ہے, آپ کے پاس ایک اسٹانس ہے, بچے جو ہے وہ چیختے ہیں نا پھر اپنے بڑوں کے ساتھ, کوئی بھی بڑا ہے گھر میں. ہاں, وہ آئی تھنک لاجک کی کمی ہے. میں نے کبھی نہیں چیخا, کیونکہ اگر مجھے کسی بھی چیز کے لیے کنونس کرنا ہے نا, تو میں پہلے ساری چیزیں دیکھوں گی میں نے کرنا کیوں ہے. اگر یہ سوالوں پوچھیں گے, یعنی آپ چلاکی کریں گی؟ چلاکی نہیں, میں پوچھوں گی, میں جو چیز کرنے کا میرا جو مقصد ہے میں ان کو صحیح سے بتاؤں گی کہ یہ وجہ ہے. تو اس پہ آئی تھنک چیخنے کی تبھی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے پاس کوئی دلیل اسٹرانگ نہ ہو. یونیورسٹی کے اندر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, مطلب آپ چونکہ آپ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ اب تو خیر کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ گھروں کے اندر ہو یا انسٹیٹیوشنس کے اندر ہو, وہاں پہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. سو واٹ از ان یور کیس, ڈو یو سی سچ کائنڈ آف ہرڈل یا کوئی اس قسم کی ڈسکریمنیشن یا کوئی ایسا ڈپریویشن کہ یو فیل کہ یار میں اب لڑکا ہوتی تو شاید میں زیادہ کچھ کر سکتی تھی؟ ناٹ ریئلی. مجھے ویسے ایجوکیشن سسٹم میں یا یونیورسٹی میں تو مجھے فیل نہیں ہوا, لیکن باہر جاتے ہوئے یا وہ تو آئی تھنک سیکورٹی کنسرنس بھی پیرنٹس کو زیادہ ہوتے ہیں. اب جیسے کانٹینٹ کریشن کی بات ہے تو وہ لڑکیوں کے لیے میرے خیال سے زیادہ مشکل ہے اس حوالے سے اسٹارٹ کرنا. فالوورز لینا یہ مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اسٹارٹ کرنا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے پرائیویسی ایک, آپ باہر جا رہے ہو, ظاہر ہے وہ ایک ہے کہ لڑکیوں کو ذرا زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ کنسرنس تو ہوتے ہیں پیرنٹس کے بھی, تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سا, آپ کو ذرا زیادہ ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان چیزوں, ان فارمز میں آگے آنے کے لیے. لیکن ایجوکیشنلی مجھے نہیں لگتا. تو یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہے, ڈو یو تھنک اٹس سوٹیبل فار دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اپنے آپ کو گروتھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ود ان دا کلاس اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس؟ جیسے آپ نے بات پہلے بھی کی کہ فیسلٹیز تو کچھ ہیں, جیسے ریڈیو اسٹوڈیوز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن آپس میں موٹیویشن کی بھی کمی ہے اسٹوڈنٹس میں. لیکن وہی بات ہے کہ تھیوریٹیکل اپروچ کی وجہ سے آئی تھنک اسکلس کی بہت کمی ہے. لیکن اگر اسٹوڈنٹس چاہیں تو وہ, اگر ایجوکیشن سسٹم نہیں بھی سکھا رہا تو وہ خود انٹرنیٹ پہ سیکھ سکتے ہیں. تو اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو کمی تو ہے اس میں اسکلس کی, لیکن وہ ایکسکیوز نہیں ہم بنا سکتے کہ اس کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا. آپ کتنا سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں 24 آورس کے اندر؟ آئی تھنک 3-4 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ. 3-4 گھنٹے؟ جی. اور وہ بھی کافی آپ کو آئی تھنک دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک ٹائم تھا میں بھی صرف انسٹا ریلز ہی اسکرول کر رہی ہوتی تھی, کیونکہ جب آپ یونیورسٹی سے آتے ہو سارا تھکے ہو تو آپ کہتے ہو کیا ہی میں اور پروڈکٹیو کانٹینٹ کنزیوم کروں. لیکن انہی چیزوں میں آئی تھنک چھوٹی چھوٹی چوائسیز ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ گھر سے یونیورسٹی تک آ رہے ہو, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, آپ اس میں گانے بھی سن سکتے ہو, آپ اس میں پوڈ کاسٹ بھی اچھی سن سکتے ہو. تو وہ چھوٹی چھوٹی چوائسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ
اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہو. تو وہ اسی ٹائم میں اب میں نے پوڈ کاسٹ سننا شروع کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر آپ بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہو, انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس آئسولیشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ کلاس کے اندر بھی لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ انٹو آئسولیشن. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ مطلب کچھ لوگوں سے آپ کی ظاہر ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم ایون ایٹ دا لیول آف کالج اینڈ دین جب آپ 9th-10th میں بھی ہوتے ہو تو گرو کر رہا ہوتا ہے بندہ, کیوں آئسولیشن میں جاتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ کانفیڈنس کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ مجھے اس طرح مسئلہ نہیں فیئرز ہوتے ہیں ان کو. فیئر بھی یہی ہوتا ہے نا کہ میں اگر جلدی سے کوئی بات کر دوں اور کوئی مجھے غلط کیا آئے گا, ہاں کہ ٹیچر یہ نہ کہے کہ آپ نے غلط کچھ بات کر دی ہے, یا میرے کلاس فیلوز میرا مذاق نہ اڑائیں. تو آئی تھنک وہ کانشیسنیس بھی ہوتی ہے اور ایک شائنس بھی ہے, اور ایک وہ کافی لوگ دوست بھی نہیں بنا پاتے. ابھی تک کافی میرے ارد لوگ ہیں جو کہ 4 سال انہوں نے گزار لی یونیورسٹی میں, لیکن ان کی نہیں اس طرح دوستی کسی سے. تو آئی تھنک وہ یہی ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زون بھی لیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر میں نے نہ کیا ہوتا, میں بھی اتنی نیٹ ورکنگ نہ کی ہوتی, کیونکہ یونیورسٹی کی ایک چیز اچھی ہے یہ کہ آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو, آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنا سکتے ہو. اگر آپ نے وہ بھی 4 سال میں نہیں بنایا تو پھر آپ نے غلطی کی ہے. یونیورسٹی میں کوئی اس قسم کی فیسلٹی ہے جس قسم کی فیسلٹی سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ کتنی دفعہ وہاں گئی ہیں؟ میں کافی بار, کیونکہ اب تو کانٹینٹ کریشن کی وجہ سے مجھے وائس اوورز بھی چاہیے ہوتے ہیں اور پوڈ کاسٹ بھی, اور میں نے اپنے 1-2 بیچ میٹس کے ساتھ بھی انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کی تھی, تب بھی میں نے 2-3 بار کی ہے. تو اس نے ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو؟ جی بالکل کیا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹنگ اسکلز بہتر ہوتی ہیں, آپ کو بولنا بہتر طریقے سے آ جاتا ہے. 1-2 میں نے ہوسٹ کیے, 1-2 پہ میں گیسٹ گئی ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. What you want to do in the future? How you are going to contribute to the country and to the society? مجھے ہمیشہ سے فلم میکنگ کا بہت شوق تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میڈیا بلکہ ایز اے ہول نیشن بلڈنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو. آپ اگر دنیا کو بہت ضرورت ہے آئی تھنک, اور اگر اس دور میں جب ہر بندہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, میں انسٹاگرام پہ بھی 1 منٹ کی ویڈیو بناتی ہوں, لیکن وہ سیلف ہیلپ ویڈیو ہوتی ہے, کا ٹائم لگتا ہے اس پہ اسکرپٹ بنانے میں, سوچنے میں, اس پہ ریسرچ کرنے میں کہ کوئی غلط آپ کسی کو گائیڈ نہ کر دیں. تو آئی تھنک آپ 1 منٹ کی بھی ویلیو کسی کو پرووائڈ کر دینا تو وہ دیٹ گوز اے لانگ وے. تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا, اور وہ ان کو پتہ ہوگا کہ اچھا کوئی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو میرے ساتھ والے نے, اسی ایج کے بندے نے اس طرح اس کو ڈیل کیا, تو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں, شاید میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے. پچھلے کچھ عرصے میں انٹرنیٹ کے اوپر کچھ پابندیاں تھیں اور کچھ پرابلمز آ رہے تھے لوگوں کو. سنس یو آلسو یوز اٹ ناٹ اونلی فار انفارمیشن پرپز بلکہ آپ کانٹینٹ بھی کریٹ کرتی ہیں, تو ہاؤ یو سجیسٹ ٹو دا پیپل ہو آر سٹنگ آن ایٹ دا ہیلم آف ہیئر دیٹ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دس ٹیکنالوجی؟ کیونکہ اس وجہ سے گورنمنٹس کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے, ہماری جو امن و امان کی جو صورتحال ہے, اور بہت زیادہ پولیٹیکل کانٹینٹ جو ہے وہ نیگیٹو کانٹینٹ جو ہے اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے, جس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بھٹک رہی ہے یا سیدھے راستے سے دوسری طرف جا رہی ہے. واٹس یور اوپینین؟ میرے خیال سے کسی کی آواز دبانا یا آپریشن کبھی بھی پرماننٹ سولوشن نہیں ہو سکتا. یہ ٹیمپریری, جیسے ہماری عوام کو جگاڑ بہت پسند ہے کہ ٹیمپریری سولوشن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جگاڑ کیا ہوتا ہے ویسے؟ آئی تھنک ٹیمپریری سولوشن ہی ہوتا ہے نا, تو وہ اگر آپ ٹیمپریری اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک جتنی آپ آواز دباؤ گے اتنا وہ ابل کے باہر آئے گی. تو یہ پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے. پرماننٹ یہی ہے کہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں, اگر آپ کو ہے کہ وہ غلط لوگ بھی نیوز پھیلا رہے ہیں, ظاہر ہے غلط چیز ہے, تو ڈیجیٹل, کیونکہ فیک نیوز کا تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے تذکرہ ہوتا ہے, آئے دن تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں, وہ پھیلائی جاتے بھی ہیں, لیکن اب اس کو مطلب ہاؤ یو گوئنگ ٹو اسٹاپ دیٹ, اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ از دس دا وے کہ آپ یعنی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو چوک کر دیں, بلاک کر دیں؟ ظاہر ہے اوبویسلی نہیں, آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی پہ کام کرنا چاہیے. اب اگر کافی لوگ ہیں جو کہ, اب مجھے بھی پتہ ہوتا ہے اگر ایک نیوز آئی ہے تو اس کے کریڈیبل سورسز میں دیکھتی ہوں. اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بھی ایون آن لائن خریدنا ہے, اتنے اسکیمز ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں ریسرچ ہم کرتے ہیں کہ اچھا اس کے ریویوز کیسے ہیں, ہم اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نے اسی طرح کانٹینٹ بھی کنزیوم کرنا ہے, اس کے بہت طریقے ہیں, آپ ویلیڈیٹ کرو کہ کون سے سورس سے آ رہی ہے. اگر آپ کو ایک سورس ملا بھی, آپ باقی سورسز پہ دیکھو کہ اچھا باقی چینلز جو کہ آفیشیل ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
تو وہ اس چیز کو تو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے, لیکن بالکل ہی آپ ایک چیز کا سورس ہی ختم کر دو, یہ تو پھر بہت پیچھے لے کے جانے والی بات ہے. اب جیسے یوٹیوب پہ بین لگا تھا, اس کی وجہ سے یوٹیوب انڈسٹری پوری 5-6 سال پیچھے چلی گئی باقی دنیا سے. تو اگر اسی طرح آپ انسٹاگرام اور باقی چیزوں پہ بھی پورے انٹرنیٹ پہ ہی بلکہ لگا دو گے تو فری لانسرز تو تنگ ہوں گے ہی, لیکن باقی بھی آپ اپنی مطلب بالکل ہی اب پاکستان کو بالکل پیچھے لے کے جا رہے ہو, تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں. Where you see yourself after 5 years? آئی تھنک میرا ارادہ ہے کہ میں باہر جاؤں, ماسٹرز کروں, ایک ایکسپوجر لوں اور پھر واپس پاکستان میں آؤں اور اپنا وہی کانٹینٹ کریشن اور انڈیپینڈنٹ شارٹ فلمز یا ڈاکیومنٹریز کی طرف میرا ہے رجحان. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ فاطمہ, آپ تشریف لائی ہیں. فاطمہ زبیر ہماری مہمان تھی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.